السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ شہزاد اکبر جو وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب ہیں، خود پرائم منسٹر اور ان کی حکومت کے لیے پورس کا ہاتھی بنتے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ پورس کا ہاتھی وہ تھا جس نے خود اپنی ہی فوج کو رون دیا تھا، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پورس کا ہاتھی، اگر آپ ان کو دیکھیں نا خود بھی ٹی وی کے اندر، تو خود اپنے جسے کے مطابق بھی اب ہاتھی ہی ہیں۔ تو وہ جس طریقے سے اب اپنی فصلوں کو روندنے پر تل گئے ہیں، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ وہ خود ہی اپنی حکومت کی رئیس سے ہی اگر کوئی بچی کھچی ساکھ ہے تو اس کو بھی تباہ کرنے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی کل کی بات ہے، پریس کانفرنس فرما رہے تھے موصوف، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اب تک سرکاری زمینوں سے جو تقریباً ریکوری کی ہے وہ 210 ارب روپے کی ریکوری کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ایک لمبی لسٹ دی پی ایم ایل این کے لیڈرز کی، غلام دستگیر کی، خواجہ آصف کی، کھوکھر برادران کی اور دیگر کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو لسٹ اگر سرکاری طور پر دیکھیں، جو اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے، کہ یہ جو قبضہ گروپ پنجاب کے اندر کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 500 سے اوپر ہے، اور اگر ہم ان کی اعداد و شمار دیکھیں تو جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ صرف 16 لوگوں کے قریب جو انہوں نے اپنی کارروائی کی ہے، تو وہ تقریباً 16 لوگ بنتے ہیں۔ تو باقیوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو بھی کارروائی ہے اس کو اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، اور یہ پورس کا ہاتھی کیوں ان کے لیے میں نے لقب کا اختیار کیا، میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو ڈیولپمنٹس ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کا بھی اس کے ساتھ اگر ہم ذکر کریں تو وہ زیادہ مناسب ہے، اور وہ ہے سینٹ الیکشن۔ اب سینٹ الیکشن کے اندر جو ابھی یہ جو ڈول ڈالا گیا ہے، وہ یہ ڈالا گیا ہے کہ ہم اس کو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے کریں گے، یعنی کہ شو آف ہینڈز کے ذریعے نہیں کریں گے۔ اور اس پر اگر ہم اس کی وجوہات کی جانب جائیں تو بنیادی طور پر وجہ سامنے جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی پر وزیر اعظم کو اعتماد نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر جن لوگوں کو سینیٹرز بنانا چاہ رہے ہیں وہ اپنے یہ جو ان کے ایم پی ایس ایم این اے ہیں ان کے ساتھ اس پر وہ متفق نہیں ہیں، اور لہٰذا وہ دائیں بائیں پیپلز پارٹی، نون لیگ، کاف لیگ وغیرہ وغیرہ سے رابطے کر رہے ہیں، اور یہ تمام کی تمام مصدقہ رپورٹس پرائم منسٹر کو دی جا چکی ہیں یہاں کے سرکاری اہلکاروں کی جانب سے۔ ابھی جو پرائم منسٹر کی طرف سے جو سینیٹرز کے نام منظر عام پر آ رہے ہیں، ان میں عبدالحفیظ شیخ سر فہرست ہیں، کیونکہ اس وقت کابینہ کے اندر وزیر خزانہ، اور اس وقت تک وزیر خزانہ رہ سکتے ہیں جب تک وہ سینیٹر منتخب نہیں ہو جاتے، کیونکہ یہ نامینیشن تو 3 ماہ کے لیے 6 ماہ کے لیے رہ سکتی ہے، 6 ماہ کے بعد ان کو کوئی نہ کوئی الیکشن ان کے لیے لڑنا اور سینٹ کا یا قومی اسمبلی کا حصہ بننا ضروری ہے، لہٰذا وہ تو ایک الٹیمیٹ چوائس ہیں پرائم منسٹر کی، کیونکہ انہوں نے وزیر خزانہ بنا دیا۔ دوسرے نمبر پہ ہیں ثانیہ نشتر، کیونکہ وہ احساس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں عشرت حسین، کیونکہ وہ ریفارمز پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ شہباز گل چونکہ ان کے آفیشیل بھونپو ہیں، لہٰذا ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ سینٹ کے اندر بنے، کیونکہ وہ دن رات ہر ایک ایشو، چاہے وہ اکانومی کا ہے، چاہے وہ ایگریکلچر کا ہے، چاہے وہ پیٹرول کا ہے، چاہے وہ پنکھا خراب ہو گیا تو اس کے اوپر بھی شہباز گل نے اپنا ٹویٹ ضرور کرنا، میڈیا پہ آ کے ضرور بولنا، تو ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اتنی اس کارگزاری پر سینٹ کے رکن منتخب ہوں۔ اس کے ساتھ عشرت حسین میں نے آپ کو بتایا، تو کہنے کا شہزاد اکبر احتساب پورس کے ہاتھی، ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اب کسی نہ کسی کو منتخب آفس لیں، کیونکہ اگر منتخب آفس نہ ہوا تو اگلی جو گورنمنٹ آنی ہے اس نے ان کے ساتھ جو حال کرنا ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ تمام اسکائی لیبز ہیں جو پرائم منسٹر نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے منتخب کی ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جس نے عمران خان کو منتخب اراکین سے دور رکھا ہوا ہے، اور اب عمران خان کی یہ خود مجبوری بن گئی کہ وہ سامنے آئیں اور آ کے لوگوں سے انٹریکشن کریں۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کی پنجاب اسمبلی میں ٹوٹل 7 سیٹیں ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے 2 ہیوی ویٹس پنجاب اسمبلی میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ 7 سیٹوں کی پارٹی 2 سینیٹرز کیسے منتخب کرا سکتی ہے، جبکہ اس کے لیے ایک سینیٹر پنجاب سے منتخب ہونے کے لیے کم از کم 42 اراکین کی حمایت ضروری ہے۔ جب تک 42 اراکین ووٹ نہیں کرتے تو کوئی بندہ منتخب نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی اندر کھاتے کوئی نہ کوئی کارروائی کی ہوئی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی میں کی ہے، چاہے وہ نون لیگ میں کی ہے، اور چاہے کاف لیگ میں کی ہے، کیونکہ کاف لیگ کے ساتھ اور چودھریوں کے ساتھ آصف زرداری کے بڑے قریبی روابط رہے ہیں اور ہیں بھی، اور اسی دعوے پر انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی بھی بات کی تھی کہ میں چودھریوں کو توڑ لوں گا، اور اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر پنجاب کے اندر بھی پی ٹی آئی کو وہ مطلوبہ نشستیں نہیں مل سکیں گی، کیونکہ ان کے پاس وہ لوگ ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اور یہی معاملہ ہے سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر۔ دوسرا اہم ترین آ جاتا ہے ایریا کے پی کے۔
کے پی کے اندر بھی جو پوزیشن یہ ہے کہ کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی اکثریت تو موجود ہے، لیکن خود عمران خان لاسٹ 3 سال پہلے جو ہونے والے الیکشنز اس میں خود یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمارے 20 اراکین نے 5-5 کروڑ روپیہ لے کر پارٹی پالیسی کے خلاف لوگوں کو ووٹ دیا، اور وہ اراکین اسمبلی کو پارٹی سے نکال بھی چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر یہ ولنریبلٹی موجود ہے کہ اراکین اسمبلی اپنی وفاداریاں بیچتے ہیں، لہٰذا اس بات کا وہاں پر بھی امکان موجود ہے کہ اگر یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور عمران خان اپنے اسکائی لیبرز کو اور اپنے اے ٹی ایم فائنینسرز کو سینٹ کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہاں سے بھی اپنے کے پی کے سے بھی اپنے لیے ووٹ لینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب رہ جاتی ہے نون لیگ۔ اب نون لیگ کی بھی سینٹ کے اندر جو پوزیشن ہے وہ بھی بڑی حیرت انگیز ہے، کیونکہ یہاں پر بھی جو نون لیگ کے اندر کچھ ایک ایسا گروپ موجود ہے جو نواز شریف صاحب کے اس ایک جو ابھی تک کا مقبول بیانیہ تھا اسے اپنے آپ کو سنکرونائز نہیں کر پا رہا، لہٰذا اس کا بھی تھوڑا بہت دائیں بائیں ہونے کا امکان ہے۔ اور دوسری جانب خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نون لیگ کے اراکین اسمبلی سے نہ صرف روابط بڑھا رہی ہے بلکہ ان کو اپنے کیمپ میں لے کے آنے کے لیے کوششیں بھی کر رہی ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا حالیہ دنوں کے اندر ٹی وی پر بھی اخباروں پہ بھی یہ خبریں چلتی رہی ہیں کہ نون لیگ کے اراکین اسمبلی نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات کی، تو لہٰذا سینٹ کے اندر یہ جو پیسے کا چلنے کا معاملہ ہے یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اس دوران کوئی اور ڈیولپمنٹ نہ ہوئی تو پھر پی ٹی آئی کو یہاں پر کچھ نہ کچھ دھچکا پہنچنے کا خاصی حد تک امکان ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، یعنی کہ شہزاد اکبر کی طرف۔ شہزاد اکبر کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ شہزاد اکبر انفیکٹ نون لیگ کو دباؤ میں لانا چاہ رہے ہیں، اور نون لیگ کو دباؤ کے میں لانے کے چکر کے اندر وہ خود اپنی حکومتی جماعت کو اس کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں جہاں سے اس کے لیے تنقید کے جو تیر ہیں اس سے بچنا اس کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شیخ عظمت سعید کمیشن کے ذریعے وہ تمام ایکٹیویٹیز کرنا چاہ رہے ہیں جو آج سے پہلے پاناما کیس کے اندر ہو چکی ہیں، اور اسی پاناما کیس کو اس جے آئی ٹی کے اندر اس جے آئی ٹی کو جو براڈ شیٹ کی جے آئی ٹی ہے اس کو پاناما پلس کا نام دے کر لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اصل براڈ شیٹ کا جو معاملہ ہے اس کے اندر تو ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے جو لندن جا کے کعب مساوی سے نہ صرف ملے بلکہ پیسے مانگتے رہے، اس میں خود شہزاد اکبر صاحب کا نام بھی آ رہا تھا۔ تو اب جو عظمت سعید صاحب کا جو کمیشن ہے اس کے بارے میں یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں، اور خود بابر اعوان نے کہا ہے کہ اس کے اندر ہم اب والیوم 10 کو بھی لے کے آئیں گے۔ اب والیوم 10 آپ کو پتہ ہے کہ پاناما کیس کے اندر جو اس وقت جے آئی ٹی بنی تھی اس نے ایک 10 والیومز پر مشتمل ثبوت سپریم کورٹ کو پیش کیے تھے، اور اس میں سے ایک والیوم تھا جس کا نام تھا والیوم 10، اور یہ والیوم 10 انفیکٹ وہ خط و کتابت ہے جو جے آئی ٹی نے مختلف ممالک کے ساتھ کی، اور وہاں سے ان کو جو جوابات ملے وہ اس والیوم کا حصہ ہیں۔ اور سپریم کورٹ نے یہ اس وقت جو نواز شریف صاحب کے وکیل تھے خواجہ حارث ان کو دکھانے کے بعد اس والیوم 10 کو سیل کر دیا تھا، لہٰذا یہ آج تک پبلک نہیں ہو سکا، لہٰذا کسی کو نہیں پتا کہ اس والیوم 10 کے اندر کس قسم کی مصدقہ یا غیر مصدقہ اطلاعات موجود ہیں۔ اور اب والیوم 10 کو باہر نکالنے کا مطلب اور اس کو اس کمیشن کے سامنے لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر پاناما کے گڑے مردوں کو اکھاڑنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے شہزاد اکبر صاحب کی جانب سے، کیونکہ اگر یہ گڑے مردے نکلتے ہیں تو پھر اس جے آئی ٹی پہ بھی بات ہوگی اور پھر اس آنریبل بینچ کے اوپر بھی بات ہوگی جہاں پہ یہ فیصلے کیے گئے تھے۔ اور اسی تناظر کے اندر مریم نواز اور حسین نواز بار بار میڈیا پر آ کر عظمت شیخ صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس بینچ کا نہ صرف حصہ تھے بلکہ اس ساری معاملات کے اندر بڑے ایکٹیولی انہوں نے رول بھی پلے کیا تھا، اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے۔ لیکن اب اگر یہ والا جو والیوم 10 باہر آتا ہے اور کھلتا ہے اور لوگوں تک پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک ڈیفینیٹلی حکومتی ترجمان اور ان کے جو بھونپو ہیں انہوں نے ایک بار پھر منظر عام پر آ جانا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک نئے سرے سے ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو جائے گا، بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا، اور اس پروپیگنڈے کا توڑ یہاں سے وہ والی چیزیں سامنے آنا شروع ہوگی جو ابھی تک پردے کے پیچھے ہیں۔ لہٰذا ایک وہ ایسا گند مچے گا جس کے اندر اگر ایک جانب نون لیگ کے پر اٹیک ہوگا تو دوسری جانب حکومتی پارٹی بھی محفوظ نہیں رہ پائے گی اور بہت ساری چیزیں منظر عام پر آ جائیں گی۔ اسی تناظر میں میں نے کہا کہ شہزاد اکبر جو ہیں یہ اگر والیوم 10 والی حرکت کرتے ہیں تو وہ اپنی جماعت کے لیے پورس کے ہاتھی ثابت ہوں گے، کیونکہ احتساب
صرف کہنے کا نام نہیں، احتساب ہوتا نظر بھی آنا چاہیے، اور احتساب کو اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے۔ صرف وہ لسٹ جو پنجاب کے اکابرین نے یہاں کے افسران نے بنا کے دی ہے، اس لسٹ کے اندر صرف نون لیگ کے لوگوں کو نکال کے اور باقیوں کو چھوڑ کے احتساب نہیں ہو سکتا، اور اگر احتساب کرنا ہے تو اس کو اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔